بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 6 اور آج اس کی پہلی قسط ہے اور ہیڈنگ ہے مکی لشکر کی تعداد. ناظرین، ہم آپ کے سامنے غزوہ بدر کبریٰ اسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ پیش کر رہے ہیں اور غزوے کے سبب، اسلامی لشکر کی تعداد اور کمان کی تقسیم، بدر کی جانب اسلامی لشکر کی روانگی، مکے میں خطرے کا اعلان، جنگ کے لیے اہل مکہ کی تیاری، یہ سرخیاں ڈیٹیل کے ساتھ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. آج کا ہیڈنگ ہے مکی لشکر کی تعداد اور یہ ویلاگ نمبر 6 ہے اور آج کی یہ پہلی قسط ہے. ناظرین، اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم. ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب ہے اور اس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. رابطہ عالمی اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ. قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر شراب پلائے جائیں گے. قال اللہ تعالی وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. نحمدہ وصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وی لاگ نمبر 6 پہلی قسط ہے اور ہیڈنگ ہے مکی لشکر کی تعداد. ہو یہ نہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن داہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر مہ بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو. ہیڈنگ ہے مکی لشکر کی تعداد. ناظرین، غزوہ بدر کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور یہ وی لاگ نمبر ہے 6 اور پہلی قسط ہے مکی لشکر کی تعداد. یہ ہیڈنگ ہے. ابتدا میں مکی لشکر کی تعداد 1300 تھی جن کے پاس 100 گھوڑے اور 600 زریں تھیں. اونٹ کثرت سے تھے جن کو ٹھیک تعداد معلوم نہ ہو سکی. لشکر کا جن کی ٹھیک تعداد معلوم نہ ہو سکی، لشکر کا سپہ سالار ابو جہل بن ہشام تھا. قریش کے 9 معزز آدمی اس کی رسد کے ذمہ دار تھے. ایک دن 9 اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے. ناظرین، انشاءاللہ نیکسٹ ہے ہمارا ہیڈنگ اور نیکسٹ ویلاگ ہوگا قبائل بنو بکر کا مسئلہ. ایک چیز ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ مکی لشکر کی تعداد ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. انشاءاللہ بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں. فکر و فاقہ ہی رہا جس کے مکینوں کا نصیب، چشم عبرت سے میں وہ مسکن زہرا دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے، از افق تا بے افق ایک ہی جلوہ دیکھوں. از افق تا بے افق ایک ہی جلوہ دیکھوں، جس طرف آنکھ اٹھے روضہ والا دیکھوں. میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، دل سنبھل جائے تو میں جانب خضرا دیکھوں. میں نے جن آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے جن آنکھوں سے دیکھا ہے کبھی شہر نبی، اور ان آنکھوں سے اب کیا کوئی جلوہ دیکھوں. بعد رحلت بھی جو سرکار کو محبوب رہا، اب ان آنکھوں سے میں خوش بخت وہ حجرا دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں.